شخص جو سڑک کے اوپر کھڑا ہے اس کو کیا فریکوینسی دکھائی دے گی. اب فرض کیجئے کہ لائٹ ایک پلس اور پھر دوسرے پلس سے نکلتی ہے اور ان کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ہم لیمڈا کہیں گے. سو لیمڈا از دا ڈسٹینس بٹوین ٹو سکسیسو پلسز یا ٹو سکسیسو کریس. ٹائم ٹی کے دوران دا کریس اہیڈ آف دا سورس موو اے ڈسٹینس سی ٹی. وہ اس لیے کہ جو روشنی کی رفتار ہے وہ سی ہے اور ٹائم ٹی میں یہ فاصلہ سی انٹو ٹی طے کرے گی. چنانچہ سی ٹی از اکول ٹو لیمڈا پلس وی انٹو ٹی. تو اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹائم ٹی میں یہ گاڑی فاصلہ وی انٹو ٹی طے کرتی ہے. لیمڈا ان دو کریس کے درمیان فاصلہ ہے, چنانچہ لیمڈا پلس وی ٹی از اکول ٹو سی انٹو ٹی. اس سے پھر لیمڈا کی قیمت نکلتی ہے, لیمڈا از اکول ٹو سی مائنس وی انٹو ٹی, اور یہاں سے پھر فریکوینسی آپ نکالتے ہیں, وہ فریکوینسی جو وہ شخص دیکھے گا جو زمین کے اوپر کھڑا ہے. اس کی ویلیو ہے سی اوور لیمڈا وچ مینس سی انٹو سی مائنس وی انٹو ٹی. لیکن یہ ٹی کون سا ٹی ہے, یہ بڑا اہم سوال بنتا ہے. یہ ٹی کیپٹل ٹی, دس از دا ٹائم بٹوین ٹو پلسز میجرڈ بائی دا مین آن دا گراؤنڈ. اس لیے کہ فریکوینسی تو آخر وہ اپنے حساب سے دیکھے گا نا, اور فریکوینسی کیا ہے, 1 اوور ٹائم, وہ ٹائم جو اس کے بقول دو پلسز کے درمیان ہے. تو پہلے ایک پلس آتا ہے اور ٹائم ٹی کے بعد دوسرا آتا. اب ریلیٹیوٹی میں ٹی اور ٹی ناٹ کے درمیان ایک تعلق ہے, اور وہ تعلق ٹائم ڈائلیشن سے ہے جو میں نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا. تو یہاں سے ٹی از اکول ٹو گاما ٹی ناٹ. گاما از 1 اوور اسکوائر روٹ آف 1 مائنس وی اسکوائر اوور سی اسکوائر. اب آپ نیو کی ویلیو یہاں سے پتا کریں تو تھوڑا سا یہ الجبرا کرنا ہوگا آپ کو. یاد رہے کہ سی اسکوائر مائنس وی اسکوائر کو آپ لکھ سکتے ہیں ایز سی مائنس وی ملٹیپلائڈ بائی سی پلس وی. تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ جو شخص زمین پہ کھڑا ہے وہ فریکوینسی نیو دیکھے گا اور اس کی قیمت ہے اسکوائر روٹ آف سی پلس وی ڈیوائڈیڈ بائی سی مائنس وی انٹو نیو ناٹ. اب دیکھیے یہاں پر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس شخص کی طرف جا رہے ہیں یا وہ آپ کی طرف آ رہا ہے. ساؤنڈ کے کیس میں دو فارمولے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے, یہاں ایک ہی ہے. ہاں, جب وہ آپ کو دیکھ رہا ہے تو وی کی ویلیو نیگیٹو ہوگی, اور جب آپ اس کو دیکھ رہے ہیں تو وی کی ویلیو پازیٹو ہوگی, ماں سوائے اس کے اور کوئی فرق نہیں ہے. تو ڈاپلر ایفیکٹ میں اگر کوئی سورس حرکت کرتا ہے تو اس سے جو روشنی نکلتی اس کا رنگ بدل جاتا ہے, یا اگر ہم لائٹ کی نہیں, اگر ہم کسی اور الیکٹرو میگنیٹک فریکوینسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر اس فریکوینسی میں فرق آ جاتا ہے. وہ فرق ہم نے نکال لیا, اس کی ویلیو نکال لی, اٹ از اسکوائر روٹ آف سی پلس وی ڈیوائڈیڈ بائی سی مائنس وی. اب اس کی بہت سی ایپلیکیشنز ہیں اور ایک دو کا میں اب ذکر کرتا ہوں. مثال کے طور پہ اگر آپ نے کبھی موٹر وے کے اوپر ڈرائیو کیا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جگہ جگہ پر موٹر وے پولیس کھڑی ہے اور ان کے پاس کچھ آلات ہیں جس سے وہ گاڑی کی سپیڈ چیک کرتے ہیں. یہ آلات ہیں کیا, کس طرح سے کام کرتے ہیں؟ دے یوز دا ڈاپلر ایفیکٹ, اور اس کی میں اب تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. تو اس آلے میں, اس ڈاپلر ریڈار میں ہوتا یہ ہے کہ ایک الیکٹرو میگنیٹک پلس, روشنی کا پلس ہو سکتا ہے لیکن زیادہ امکان یہ ہے کہ یہ کسی اس سے کم فریکوینسی کا ہو, یہ جا کر اس گاڑی کے ساتھ ٹکراتا ہے اور ٹکرا کر پھر یہ واپس آتا ہے. گاڑی سورس بن جاتی ہے آف الیکٹرو میگنیٹک ویوز, اور چونکہ یہ ایک حرکت کرنے والا سورس ہے تو جب اس سے روشنی آتی ہے آپ کی طرف تو اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. کتنا بڑھتی ہے؟ بائی اسکوائر روٹ آف سی پلس وی ڈیوائڈیڈ بائی سی مائنس وی. چنانچہ اس آلے کے اندر, اس ریڈار ڈاپلر میں آپ یہ میجر کرتے ہیں
کہ جو فریکوینسی آپ نے بھیجی تھی اور جو فریکوینسی آپ کو واپس ملی ان دونوں میں فرق کتنا ہے. سو یو کیلکولیٹ نیو مائنس نیو ناٹ اور یہاں سے پھر گاڑی کی سپیڈ نکل آتی ہے. اب یہ تو گاڑی کی مثال تھی، لیکن اس کے علاوہ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. اگر ایک جہاز کی سپیڈ آپ میجر کرنا چاہتے ہیں ڈاپلر ریڈار سے تو وہ بھی اسی طرح سے ہوگی، اور سیٹلائٹ کی بھی. لیکن اس سے زیادہ دلچسپ بات یہ کہ فرض کیجئے کہ آسمان میں آپ کو 2 ستارے دکھائی دیتے ہیں اور وہ یوں گھوم رہے ہیں. ان کے گھومنے کی سپیڈ بھی آپ اسی طرح سے معلوم کر سکتے ہیں. اب یہ کیسے؟ دیکھیے، اب تو ممکن نہیں کہ آپ ستاروں کی طرف کوئی روشنی بھیجیں اور پھر وہاں سے وہ ریفلیکٹ ہو کر آپ کی طرف واپس آئے. لیکن وہ ستارے خود سورسز ہیں، اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ان سورسز میں کچھ ایسے سورسز ہیں جن کا ایک مخصوص سگنیچر ہے. ہائیڈروجن ایٹم لیجیے. ہائیڈروجن ایٹم جب وہ ایکسائٹ ہوتا ہے، جب آپ مثلا ہائیڈروجن کو گرم کرتے ہیں تو اس میں سے ایک مخصوص رنگ کی روشنی نکلتی ہے. اس کی ایک خاص چھاپ ہے. جس طرح آپ کے انگوٹھے کی چھاپ ہوتی ہے، ویسے ہائیڈروجن ایٹم سے نکلنے والی روشنی کی بھی ایک خاص چھاپ ہوتی ہے. اب ہائیڈروجن ایٹم اگر آپ سے دور جا رہا ہو تو اس سے نکلنے والی جتنی بھی فریکوینسیز ہیں وہ کم ہو جائیں گی، اور اگر وہ آپ کی طرف آ رہا ہو تو وہ ساری فریکوینسیز بڑھ جائیں گی. چنانچہ اگر آپ ان 2 گردش کرنے والے ستاروں کو دیکھیں دوربین کی مدد سے اور اس روشنی کو کسی اسپیکٹروسکوپ میں سے گزاریں تو آپ کو یہ ریڈ شفٹ دکھائی دے گا یا الٹرا وائلٹ شفٹ دکھائی دے گا. یہ بتائے گا کہ ان 2 کی رفتار کتنی بنتی ہے. اس طرح کی آبزرویشن سے ہم نے اور بھی بہت کچھ سیکھا ہے کائنات کے بارے میں. اب یہ بات تقریباً 100 سال پرانی ہے کہ ایک ماہر فلکیات تھا ایڈون ہبل. اس نے یہ دیکھا کہ جو کہکشائیں ہم سے دور ہیں ان سے جو روشنی آ رہی ہے وہ سرخ کی طرف مائل ہے. مطلب یہ کہ ریڈ شفٹڈ ہیں، جس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ ہم سے کافی تیزی سے دور بھاگ رہی ہیں. اب اس نے ہائیڈروجن ایٹمز کو زمین کے اوپر دیکھا، اور جیسا کہ میں نے کہا کہ ان کی ایک خاص پہچان ہے، خاص چھاپ ہے. پھر انہی ہائیڈروجن ایٹمز اور دوسرے ایٹمز بھی اس میں شامل ہے کو دیکھا گیا اس روشنی میں جو ان کہکشاؤں سے نکل رہی. جب آپ ان 2 کا موازنہ کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ کہکشائیں اصل میں بہت تیزی کے ساتھ حرکت کر رہی ہیں. اور ہبل نے یہ پھر دیکھا کہ وہ کہکشائیں جو ہم سے سب سے زیادہ دور ہیں وہ سب سے زیادہ تیزی سے ہم سے دور بھاگتی جا رہی ہیں. تو بالکل یہ ویسی بات ہوئی جیسا کہ کوئی بم کا دھماکہ ہوا ہو، جس کے نتیجے میں جو ملبہ ہے، باہر کا ملبہ ہے، وہ زیادہ تیزی سے باہر کی طرف جا رہا. یہاں سے ہبل نے یہ مفروضہ پیش کیا، یہ ہائپوتھیسس پیش کی کہ شاید کائنات ایک دھماکے کے نتیجے میں شروع ہوئی. تو ابتدا میں کوئی دھماکہ ہوا جس کو اب ہم بگ بینگ کہتے ہیں، اور بگ بینگ کے بعد جتنا کچھ مادہ تھا وہ دور ہوتا چلا گیا. تو دیکھیے ڈاپلر ایفیکٹ سے ہم نے کتنا کچھ سیکھا ہے کائنات کے بارے میں. تھیوری آف اسپیشل ریلیٹیوٹی میں اسپیس اور ٹائم کے ساتھ ساتھ انرجی اور مومنٹم کے تصورات بھی بدلتے ہیں. اب جب میں نے نیوٹنز لاز آپ کے ساتھ ڈسکس کیے تھے اس وقت میں نے مومنٹم کو ڈیفائن کیا تھا ایز دی میس انٹو دا ویلوسٹی. اور مومنٹم کی اہمیت اس واسطے بنتی ہے کہ جب پارٹیکلز آپس میں ٹکراتے ہیں، فرض کیجئے کہ دو دوسرے پارٹیکلز کے ساتھ ٹکراتے ہیں، تو اس کے بعد ایک پارٹیکل ادھر چلا جاتا، دوسرا ادھر چلا جاتا، لیکن جتنا مومنٹم شروع میں تھا اتنا ہی بعد میں رہتا ہے. اس کو کنزرویشن آف مومنٹم کہتے ہیں. یہ کنزرویشن آف مومنٹم کس مومنٹم کی کنزرویشن ہے؟
that momentum which is mass